بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی نیت کے متعلق ارشاد گرامی فرمایا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزوں کے لیے، خاص فرض روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ روزوں کی نیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، فرمان عالی شان یہ ہے کہ طلوع فجر سے یعنی فجر سے پہلے ہم نے اس روزے کی نیت کرنی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ یہ تو صرف ایک روزہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نیت اچھی نیت ہوتی ہے اور دوسری نیت بری نیت ہوتی ہے۔ اچھی نیت کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور حصول ثواب یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بری نیت کے اندر فطور آ جانا، نیت کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا آ جانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو اس کا بدلہ بھی ہمیں اچھا دیا جائے گا، اگر ہماری نیت بری ہوگی تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تین قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اس میں سے پہلی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو سخاوت کرنے والے ہوں گے، دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو شہید ہوں گے، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوں گے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو قاری ہوں گے، لوگوں کو رب کا قرآن، رب کی کلام کو سنانے والے ہوں گے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم میرے لیے دنیا کے اندر کیا کر کے آئے؟ میں نے تجھے ایک زندگی دی تھی، اس زندگی میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو قاری کہے گا کہ میں نے تیری رضا کے لیے قرآن سنایا، میں نے لوگوں کو بہت قرآن پڑھ کے سنایا، اور سخی کہے گا کہ میں نے تو صدقہ خیرات کی حد کر دی، میں نے پورے محلے کی بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اپنی کفالت میں لیا ہوا تھا۔ اور شہید کہے گا کہ اے اللہ مجھے سب سے زیادہ عزیز میری جان ہی تھی، اور وہ بھی میں نے تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ کر دی، نچھاور کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے تو نے جانے تو اس لیے اپنی لٹا دی، تو نے سخاوت تو اس لیے کی، تو نے قرآن تو اس لیے لوگوں کو پڑھ کے سنایا کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے۔ تو رب کہیں گے کہ تجھے دنیا کے اندر بلے بلے تیری کروا دی، تیری واہ واہ ہو گئی، آج قیامت کے دن تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نیت میں فطور ہے تو اس کا بدلہ غلط ہے، اگر نیت خالص ہوگی تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خالص اللہ کی رضا والی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کھجور کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس نے ایک کھجور نہیں بلکہ احد پہاڑ کے برابر کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہیں، اتنا اجر ملتا ہے۔ اس لیے روزے کی بھی ایک نیت ہے، روزہ رکھ کے اس کی نیت اچھی کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
اور خاص چیز یہ ہے کہ نیت کس طرح کی جائے، نیت کے الفاظ کیا ہیں اور نیت کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے، نہ کہ زبان۔ زبان نیت کا محل نہیں ہے۔ نیت صرف دل سے ہو سکتی ہے، زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ نیت دل سے ہوتی ہے، اس لیے روزے کی نیت بھی دل ہی میں کرنی چاہیے، دل ہی سے کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مرفوع اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے بچنا چاہیے۔ یہ خود ساختہ، یہ خود بنائے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی نیت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اور دل سے ہونی چاہیے، نہ کہ زبان سے۔ وما توفیقی